السلام علیکم۔ دلچسپ پراسرار اور خوفناک کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ یہ سچ ہے کہ میں اپنے دوست کا قاتل ہوں۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرے ہی ریوالور سے نکلی ہوئی 6 گولیوں سے اس کی کھوپڑی میں کئی سوراخ ہوئے ہیں جن سے اس کی موت واقع ہوئی ہے، لیکن آپ یقین کریں، میں اپنے دوست کا قاتل نہیں ہوں۔ میری اس بات پر ممکن ہے آپ مجھے پاگل سمجھیں، لیکن میری کہانی سننے اور صحیح حالات کا علم ہونے پر آپ کو میرے بارے میں اپنی رائے تبدیل کرنا ہوگی۔ جن ناگزیر حالات میں مجھے اپنے دوست کو گولی مار کر ہلاک کر کے اس کی لاش کو جلانا پڑا ہے، اگر ان حالات سے آپ دوچار ہوتے تو یقیناً میرے ہی طرح انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں نے طاہر کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انتقامی کارروائی کے تحت اسے گولی ماری ہے۔ طاہر تو میرا عزیز ترین دوست تھا، میرے بچپن کا ساتھی اور جوانی کی گل پاش بہاروں کا رازدار تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹا ہونے کے باوجود میرا کلاس فیلو تھا۔ وہ ہر جماعت میں اول آتا اور میں دوم۔ کبھی یہی ذہنی ہم آہنگی حقیقت میں ہماری دوستی کی قدر مشترک تھی۔ اس نے 10 برس کی عمر میں پہلا افسانہ لکھ کر ملک بھر میں ادبی حلقوں سے اپنی خداداد صلاحیت کا لوہا منوایا۔ وہ کمگو ہونے کے باوجود نہ صرف اپنے ساتھیوں بلکہ اساتذہ میں بھی فلسفی مشہور ہو گیا۔ مطالعے کا اس قدر شوق کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی دکھائی دیتا، اس لیے وہ دوسرے طالب علموں سے الگ تھلگ رہتا۔ کھیل کود سے اسے قطعی دلچسپی نہ تھی، اور ویسے بھی جسمانی اعتبار سے وہ بے حد کمزور تھا، اور وہ اکلوتی اولاد ہونے کے سبب اپنے والدین کا بے حد لاڈلا تھا۔ ماں باپ کو بھی ہر وقت اسی کا خیال رہتا، حتیٰ کہ اگر کبھی اسے کام کے سلسلے میں باہر جانا ہوتا تو ایک بوڑھا ملازم اس کے ساتھ بھیجا جاتا۔ اس طرح والدین کی بے پناہ محبت طاہر کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ اس کی خود اعتمادی کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ آزادی کی کھلی فضا سے خوفزدہ رہنے لگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں بھی ہماری دوستی برقرار رہی۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ میرے سوا طاہر کا کوئی دوست نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچپن بیتا، کچھ ساتھی غم روزگار میں بچھڑ گئے، کچھ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ طاہر اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں طاہر کے کلام کا پہلا مجموعہ شائع ہوا، جس کو سراہتے ہوئے طاہر کو سال ادبی انعام سے نوازا گیا۔ چند ماہ بعد اس کی کتاب بھٹکتی روحیں کے نام سے شائع ہوئی، جس سے سارے ملک میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس کتاب میں کالے جادو پر سحر حاصل بحث کی گئی تھی۔ ہر شخص حیران تھا، طاہر نے اس موضوع پر اتنی چھوٹی عمر میں اس قدر وسیع معلومات کہاں سے اور کیسے حاصل کی ہیں۔ اس وقت طاہر کی عمر 16-17 برس کے لگ بھگ تھی۔ طاہر کی ان تمام خصوصیات اور خداداد قابلیت کے علاوہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی تھیں۔ اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ تھا، اور جوان ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے سہاروں کی ضرورت شدت سے محسوس کرتا تھا۔ اس کی کمزوری کی وجہ یقیناً ماں باپ کی حد سے بڑھی ہوئی محبت تھی، قوت فیصلہ مفقود تھی، اور وہ خود کو زندگی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں سمجھتا تھا۔ ان بنیادی کمزوریوں کے باوجود اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس کا باپ علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا، دولت کی فراوانی تھی۔ جوان ہونے پر جسمانی کمزوری بھی دور ہو گئی۔ وہ بڑا ہی خوبرو نکلا، گورا چٹا رنگ، آنکھوں کی رنگت نیلگوں، دراز قد، چوڑے شانے اور مضبوط کسرتی بدن۔ گویا جوان ہونے پر وہ اپنے بچپن سے قطعی مختلف تھا۔ لڑکیوں کے لیے آپ اسے آئیڈیل کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جوان ہونے پر بھی اس کے جذبات کے سمندر میں کوئی موج نہ اٹھی۔ اس کی ذات میں ایک گمبھیر سکوت تھا، جیسا طوفان آنے سے پیشتر ہوا کرتا تھا۔ وہ اتنا شرمیلا تھا کہ جب کوئی لڑکی اس سے بات کرتی تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے۔ اس شرمیلے پن اور خود اعتمادی کے سبب وہ کتابوں کا کیڑا بن گیا اور دن رات کتابوں کے مطالعے میں غرق رہنے لگا۔ وقت اپنی رفتار سے رینگتا رہا، عمر بڑھتی گئی اور زندگی گھٹتی گئی۔ میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایک فرم میں اکاؤنٹنٹ کی ملازمت اختیار کر لی۔ طاہر بڑے باپ کا بیٹا تھا، اسے ملازمت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد حصول علم تھا، جس کے لیے وہ دن رات کوشاں رہتا۔ اس کے علم اور تجربے سے استفادے کی خاطر مہینے میں 1-2 مرتبہ یونیورسٹی کے طلباء کو لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا جاتا۔ طلباء اور اساتذہ سبھی اس کا احترام کرتے تھے۔
اپنی اس بہترین مصروفیت کے باوجود وہ ہر روز باقاعدگی سے مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ دروازے پر دستک دینے کا اس کا مخصوص انداز تھا۔ پہلے 3 مرتبہ دروازے پر ہاتھ مارتا اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ 2 مرتبہ دستک دیتا۔ ہم دونوں عموماً رات کا کھانا ایک ساتھ ہی کھایا کرتے تھے اور بہت دیر تک بیٹھے گپے مارتے تھے۔ طاہر کی زندگی میں بس یہ 2.5-3 گھنٹے کی تفریح کے سوا کوئی قابل ذکر بات نہ تھی۔ 28 برس کی عمر میں وہ بحیثیت شاعر اور ادیب ملک بھر میں مشہور ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ساری دنیا میں اپنے دور کا عظیم فلسفی بھی گردانا جانے لگا۔ ان دنوں اس کی زندگی میں ایک بڑا ہی اندھوناک واقعہ ہوا، یعنی اس کی والدہ فوت ہو گئی۔ طاہر کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی غیر محفوظ ہو گئی ہو، حفاظتی حصار ٹوٹ گیا ہو۔ ماں کی محبت سے محرومی نے اس کی تنہائیوں میں زہر گھول دیا اور اس کی صحت گرنے لگی۔ باپ نے بیٹے کی ابتر حالت دیکھی تو طاہر کو علاج کے بہانے اپنے ہمراہ ملک سے باہر لے گیا، لیکن یورپ کی رنگینیاں بھی اس کی تنہائیوں کو آباد نہ کر سکیں۔ البتہ 6 مہینے بعد چوٹ کی دکھن میں کمی آ گئی۔ واپسی پر طاہر کے باپ نے اس کی شادی کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ پھر ایک دن اس نے خود ہی اپنی ضد کو ختم کر ڈالا۔ کالج کی ایک انتہائی خوبصورت طالبہ شاذلی کے نقرئی کہے اس کی تنہائیوں میں گونجنے لگے۔ شاذلی کی عمر اس وقت 19 برس سے کسی طرح زیادہ نہ تھی۔ وہ خوشبو بن کر طاہر کی زندگی میں داخل ہوئی اور طاہر کے دل و دماغ کو مسحور کر ڈالا۔ شاذلی بچپن میں ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی تھی اور باپ نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ شاذلی کا باپ جھاڑ پھونک تعویذ گنڈے کر کے روزی کماتا تھا۔ اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کچھ اچھی نہ تھی۔ یہی حال شاذلی کا تھا۔ اس کے کلاس فیلوز اس سے میل ملاپ رکھنا پسند نہ کرتے، کیونکہ کالج میں اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح جادو کرتی ہے، اور جب کسی طالب علم کو غصے میں ایک نظر دیکھتی ہے تو وہ طالب علم اسی وقت بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بڑی عجیب و غریب پیشن گوئیاں کرتی ہے جن میں آج تک ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ایک طالب علم نے تو اس کے بارے میں سب سے عجیب بات بتائی کہ بعض اوقات وہ کسی طالب علم کو اپنا دوست بنا لیتی ہے تو وہ اپنی شخصیت میں تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ شاذلی نے کبھی کسی لڑکی کو اپنا دوست نہیں بنایا، مگر وہ لڑکوں پر ہی مشق ستم کرتی ہے۔ اس مرتبہ اس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ وہ جسمانی اعتبار سے لڑکی ضرور ہے، لیکن اس کا دماغ اور محسوسات بالکل مردوں کے سے ہیں، اس لیے وہ کسی مرد کے جسم کو اپنا لینا چاہتی ہے۔ شاذلی کی اس بات پر سب طالب علم ہنس دیے، مگر ایک طالب علم خوفزدہ ہو گیا۔ اکبر کے کہنے کے مطابق کچھ دن قبل شاذلی اسے اپنا دوست بنا چکی تھی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ طاہر میرا دوست ہی نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے رازدار بھی تھے۔ اپنے معاملات میں بھی ہم آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ طاہر نے شاذلی سے ملاقات کے چند دن بعد ہی اس بات کا ذکر مجھ سے کیا کہ وہ شاذلی پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں میری مخالفت قطعاً بے مقصد بلکہ کشیدگی کا باعث ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی میں شاذلی کے بارے میں افواہوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایسی باتیں ضعیف الاعتقادی کے سوا میرے نزدیک کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ مجھے شاذلی سے متعلق اعتراض ضرور تھا کہ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود غیر مہذب اکڑ اور گنوار معلوم ہوتی۔ غالباً اس میں شاذلی کا قصور بھی نہیں تھا۔ بچپن میں ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو جانے کے بعد خود ایک ایسا خلا تھا جو کسی صورت میں پر نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر اس کی پرورش بھی ایسے غیر مہذب ماحول میں ہوئی جس میں اس کے طبقے کی اپنی مخصوص روایات اور تہذیبی قدریں تھیں۔ وہ اسی طبقے کی ایک فرد تھی۔ اس اعتبار سے طاہر اور شاذلی میں نمایاں فرق تھا۔ اس کے علاوہ عمر میں تضاد بھی کھٹکتا تھا، لیکن میں طاہر کے اس معاشرے پر بہت خوش تھا کہ شاذلی کے بعد وہ اس معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد گردانا جا سکے گا اور اس کی اداس تنہائیاں آباد ہو جائیں گی۔ شاذلی بہت ذہین تھی۔ وہ یقیناً بہت جلد اپنے آپ کو اس نئے طبقے کے آداب و اخلاق سے ہم آہنگ کر لے گی۔ دوسرے دن طاہر اپنے ہمراہ شاذلی کو بھی ہمارے ہاں لایا، اور میں ان دونوں کو دیکھ کر یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ شاذلی بھی طاہر کے بغیر خود کو نامکمل تصور کرتی ہے، اور اگر ان دونوں کی محبت میں کسی نے حائل ہونے کی کوشش کی تو وہ دونوں اس رکاوٹ کو زور بازو اپنی راہ سے ہٹا دیں گے۔ میرا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔
طاہر نے اپنے والد کی شدید مخالفت کے باوجود 4 ماہ بعد شاذلی سے شادی کر لی۔ طاہر جس قدر کمزور قوت ارادی کا مالک تھا، شاذلی اسی قدر مضبوط قوت ارادی رکھتی تھی، اس لیے وہ طاہر کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ ماں کی محبت سے محرومی کے بعد طاہر کو شاذلی کی قربت نے پر کر دیا، اور طاہر ایک بار پھر خود کو اداسیوں اور محرومیوں سے محفوظ سمجھنے لگا۔ اس نے شاذلی کے کہنے پر شادی سے چند دن پیشتر اپنے لیے الگ مکان خریدا، جسے شاذلی نے بڑی محنت اور سلیقہ شعاری سے آراستہ کیا۔ طاہر کے والد نے علیحدہ رہنے کی سختی سے مخالفت کی، لیکن ہونے والی بہو کی ضد کے سامنے انہیں بھی ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ میں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے طاہر کے والد کو سمجھایا، اور اس طرح دونوں کی شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ شادی کے بعد میری اور طاہر کی ہر روز کی ملاقات میں 2 ماہ کی تبدیلی آ گئی۔ اس دوران نہ وہ مجھ سے ملنے آیا اور نہ ہی میں کبھی اس کے ہاں گیا۔ شادی ہر انسان کی زندگی میں اہم تبدیلیاں لانے کا سبب ہوا کرتی ہے، اور طاہر کی زندگی میں تو انقلابی تبدیلیاں رونما ہونا میرے لیے غیر متوقع نہ تھا۔ سب سے اہم تبدیلی جو اسے دیکھتے ہی میں نے محسوس کی، وہ اس کی مہین مونچھوں کی بجائے کلین شیو تھی۔ یہ یقیناً شاذلی کی مہربانی تھی۔ میں نے طاہر سے چھیڑ خانی کی، مگر وہ خاموش رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی خاموشی میں سنجیدگی کی بجائے شدید کرب جھلک رہا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ ممکن ہے میرا خیال غلط ہو، اور جسے میں کرب سمجھ رہا ہوں وہ سنجیدگی اور خود اعتمادی کے امتزاج کی کیفیت ہو۔ اس کے باوجود میری الجھن دور نہ ہوئی۔ طاہر کا مجھ سے تنہا ملنے آنا بھی تو مشکوک تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے ساتھ شاذلی کو بھی لاتا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ طاہر نے دبے لفظوں میں شاذلی کی خفیہ قوتوں سے خائف ہونے کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی شاذلی کے رکھے ہوئے 3 ملازموں سے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ میں نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت کریدا، مگر بات نہ بنی۔ اس سرسری ملاقات کے بعد تقریباً 2.5-3 ماہ تک ہماری ملاقات نہ ہوئی، حتیٰ کہ ایک شام طاہر نے اپنے مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ اس مرتبہ شاذلی اس کے ہمراہ آئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر خوشی کی بجائے مجھے بے حد دکھ ہوا۔ طاہر کے چہرے سے تھکن اور اضمحلال کا اظہار ہو رہا تھا، اور شاذلی کی جوانی بھی بڑھاپے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ چہرے پر مہین چھائیوں کا جال اور موٹی موٹی خوبصورت مسکراتی ہوئی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ میرے دریافت کرنے پر طاہر نے بات کو ٹال دیا، اور میں نے اس کی نجی زندگی میں مداخلت کو مناسب نہ جانا۔ البتہ میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن شاذلی کی موجودگی میں نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد خوفزدہ بھی لگ رہا تھا۔ میں اس حقیقت سے پوری طرح باخبر تھا کہ طاہر کی شاذلی سے شادی کے 1 سال بعد ہی لوگوں میں ان کے بارے میں بے سروپا افواہیں گشت کرنے لگی تھیں۔ ان افواہوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ صداقت تھی، مثلاً طاہر کا کار چلانا۔ کار تو درکنار اسے سائیکل چلانا بھی نہیں آتی تھی، لیکن شادی کے بعد اس نے ماہر ڈرائیور ہونے کا ثبوت دیا۔ شہر کے پرہجوم بازاروں میں سے وہ کار چلاتے ہوئے ایسے گزرتا گویا وہ کار کی ریس میں حصہ لے رہا ہو۔ البتہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ کار میں سوار شہر سے باہر کہاں جاتا ہے۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ البتہ 2-4 دن بعد واپسی پر وہ کسی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر تھکن سے نڈھال پڑا ہوا دکھائی دیتا۔ داڑھی بڑی ہوئی ہوتی، لباس کی یہ حالت ہوتی جیسے کئی مہینوں سے ایک ہی سوٹ پہن رکھا ہو اور رات کو بھی تبدیل نہ کیا ہو، چہرہ اترا ہوا اور سر کے بال الجھے ہوئے۔ شاذلی کے بارے میں سننے میں آیا کہ بعض اوقات وہ ڈھلتی جوانی کا عکس دکھائی دیتی ہے، لیکن 2-4 دن بعد اس کے بالکل برعکس جھریوں سے پاک ملائم اور شفاف جلد اور گداز بدن کے تمام گوشے بھرپور جوانی کا مظہر ہوتے۔ اسی دوران طاہر نے یونیورسٹی میں لیکچر دینے کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا تھا، اور وہ زندگی کے ہر ربط سے بے نیاز دکھائی دینے لگا۔ کچھ دنوں بعد وہ مجھ سے ملنے آیا۔ اس مرتبہ بھی وہ تنہا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں ایک بار پھر خوفزدہ اور موجودہ زندگی سے غیر مطمئن ہونے کا اظہار کیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اپنی شخصیت پر اعتماد نہیں رہا۔ پہلے تو میں نے اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن اسے دیکھ کر لوگوں کی بے سروپا باتیں یاد آنے لگیں۔ میں نے اسے کریدا۔ میری دلچسپی سے اس کی ہمت بندھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ طاہر کا باپ مر چکا ہے، ورنہ بیٹے کی تباہ کن اور پریشان حالت دیکھ کر اسے شدید صدمہ ہوتا۔
اس ملاقات کے بعد وہ ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ ضرور مجھ سے ملاقات کرتا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور اب وہ باتوں باتوں میں اپنی پرہول زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانے لگا تھا۔ میں نے اس دوران یہ رویہ اختیار کیا کہ طاہر سے خود کوئی بات نہ پوچھی جائے اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو جاتا اور اس کے چہرے سے شدید کرب کا اظہار ہوتا، ہاتھ پاؤں اینٹ جاتے، آنکھیں پھیل جاتی اور وہ حواس باختگی کے عالم میں میرا منہ تکنے لگتا۔ یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہ رہتی اور سنبھلنے کے بعد وہ گھر روانہ ہو جاتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ شاذلی کو اس کا مجھ سے ملنے آنا پسند نہیں اور اب وہ چوری چھپے یہاں آتا ہے۔ گھر کے تینوں ملازم اس کی جاسوسی کرتے ہیں اور شاذلی کو اس کی ہر بات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ طاہر نے ایک بار پھر مجھ سے ملنا ترک کر دیا تھا، جس کا مجھے بے حد دکھ ہوا، لیکن میں نے کسی بھی صورت میں یہ بات پسند نہ کی کہ میری وجہ سے میاں بیوی کی خوشگوار زندگی میں تلخی پیدا ہو۔ 2 یا 3 ماہ کے بعد ایک دن مجھے حیدرآباد کے اسپتال سے طاہر کا پیغام ملا کہ مجھ سے ملاقات کرو۔ وہ کیوں کر اسپتال پہنچا ہے؟ کیا اسے کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا؟ میرا خیال تھا کہ شاذلی اپنے خاوند کے پاس ہوگی اور کوئی ہولناک حادثہ پیش آنے کی صورت میں طاہر نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پیغام ملتے ہی میں کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد میں اس کے پاس تھا۔ شاذلی وہاں نہیں تھی۔ طاہر کو شہر سے باہر جنگل کے کنارے نیم مردہ حالت میں پڑا پایا گیا تھا۔ وہ جنگل میں کیسے پہنچا اور اگر خود آیا تھا تو کیوں؟ اسے کیا واقعات پیش آئے ہیں؟ اس نے کسی کو بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ صرف مجھے اپنے اس راز سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے پہنچنے سے قبل اس کی حالت سنبھل چکی تھی اور اب ڈاکٹروں کے مشورے سے پوری طرح قوت کی بحالی کی خاطر اسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کے لیے نرس کو کمرے سے باہر جانے کو کہا اور پھر وہ بتانے لگا کہ 2 دن پہلے رات کے وقت وہ گھر بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مشغول تھا کہ شاذلی نے اس کی شخصیت کو تبدیل کر دیا۔ شاذلی اپنا جسم گھر میں ہی چھوڑ کر میرے جسم کے ساتھ یہاں آئی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ میرے جسم پر قبضہ برقرار نہ رکھ سکی تو مجھے یہاں کسی جنگل میں ہی چھوڑ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر جنگل میں بھٹکتا پھرا ہوں۔ یہ سب اس کی ہی کارستانی ہے۔ میں ابھی اذیت ناک زندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں شاذلی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ اس نے شادی کا ڈھونگ رچا کر مجھے اپنا ہمزاد بنا لیا ہے۔ وہ عورت نہیں ہے۔ دوست، تمہیں نہیں معلوم اس نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ وہی کمینی۔ طاہر جذبات کی رو میں کہتا چلا گیا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور غصے سے اس کا سارا بدن کانپنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور بہت دیر تک بیٹھا اسے سمجھاتا رہا۔ تب کہیں جا کر وہ سنبھلا۔ طاہر کی خواہش کے مطابق میں نے ڈاکٹروں سے اسے گھر لے جانے کی اجازت لی۔ میں نے بازار سے اس کے لیے نئے ریڈی میڈ کپڑے خریدے، شیو بنوائی اور ہم کراچی روانہ ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ طاہر کو اس کے گھر پہنچا دینا چاہیے تاکہ شاذلی کو مجھ سے شکایت نہ ہو، مگر طاہر نے بڑی سختی سے انکار کر دیا۔ اس کی الٹی سیدھی باتیں سن کر میں الجھن میں پڑ گیا اور مجھے طاہر کے دماغی توازن پر شک ہونے لگا۔ اس کی غیر ہمزادی ذہانت کہیں جنون کی صورت تو اختیار نہیں کر گئی۔ ماہر نفسیات کے نزدیک غیر ہمزادی ذہانت حقیقت میں جنون ہی کی کیفیت تصور کی جاتی ہے۔ طاہر ذہنی مریض تو نہیں؟ میں سوچتا رہا اور وہ میرے ساتھ والی اگلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھا نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ جب ہم شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو رات ہو چکی تھی۔ روشنیوں کا شہر دور سے ہی بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ طاہر نے سیٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ دوست، تم شاذلی کے باپ سے تو واقف ہی ہو۔ وہ بڑا بدنام شخص تھا۔ لوگ اسے جادوگر کہتے تھے، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ تو بدروح تھی۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ بدروح مرا نہیں کرتی، اسے موت نہیں آتی۔ وہ جسم تبدیل کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ مگر کیسے؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ شاذلی اپنے باپ کی ہمزادی ہے، طاہر نے بتایا۔ تو وہ بوڑھا شاذلی کا باپ نہیں تھا؟ اس نے موت سے بچنے کے لیے شاذلی کو منتخب کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بوڑھا جسم ریت کی دیوار کی طرح گرنے والا ہے۔ اس کی موت بھی تو راز ہی ہے۔ اس نے شاذلی کا جسم اپنا لیا، مگر شاذلی عورت ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ عورت اور مرد کی جسمانی ساخت کے علاوہ اور بہت سی باتوں میں فرق ہوتا ہے۔
اس لیے شاذلی کا جسم اس بدروح کے لیے موزوں نہیں تھا۔ یہ بات وہ بہت پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے شاذلی کی توبہ شکن جوانی اور حسن کے ذریعے مجھے پھانسا۔ میرا صحت مند ذہن مگر کمزور قوت ارادی اس کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ اسے ایک ایسے ہی مرد کے جسم کی ضرورت تھی جس پر وہ آسانی سے قبضہ کر سکے۔ اتنا کہنے کے بعد طاہر ایک دم خاموش ہو گیا۔ آواز اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگی، ہاتھ پاؤں اینٹھنے لگے، گویا اس کا بدن نئی ترتیب پا رہا ہو۔ شکل بگڑ کر انتہائی خوفناک ہو گئی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنبھل گیا۔ اس نے مجھے کار روکنے کو کہا۔ میں نے کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور وہ اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اب میرے بجائے وہ کار چلا رہا تھا اور میں اس کے ساتھ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل صحیح حالت میں تھا، البتہ تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ تقریباً 1 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد طاہر نے میری موجودگی کا احساس کرتے ہوئے گفتگو شروع کی۔ دوست، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ تم جانتے ہو کہ میں اعصابی مریض ہوں۔ ان دنوں اکثر مجھے دورے پڑتے رہتے ہیں اور میں بہکنے لگتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری بے لوث دوستی ایسی ہمزادی باتوں سے بہت بلند ہے۔ میں شاذلی کے بارے میں بہت سی الٹی سیدھی باتیں کہہ گیا ہوں۔ شاذلی میری بیوی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ میں نہ جانے اس کے خلاف کیا کچھ بک گیا ہوں۔ یہ سب میرے دن رات کتابیں پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اس سے میرے اعصاب پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ زندگی کے متعلق میرا سارا فلسفہ بکواس ہے۔ عام لوگ میری بکواس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ میں بات کو رقیق پیرائے میں بیان کرتا ہوں۔ جو بات لوگوں کو مشکل سے سمجھ آئے اسے فلسفہ کہا جاتا ہے۔ چند لمحے رک کر اس نے کہا، جب میرا دماغ تھک جاتا ہے تو میں الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتا ہوں۔ میرا خیال ہے کچھ دن مکمل آرام کروں۔ اگر میں بہت دن تمہیں نہ ملوں تو برا نہ منانا اور نہ ہی شاذلی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ یہ سب میری اپنی ہی حماقتوں کا نتیجہ ہے۔ طاہر نے مجھے گھر کے دروازے پر اتارا اور کار لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا، جسے دوسرے دن میرا ڈرائیور لایا۔ اس اندھوناک حادثے کے تقریباً 5 ماہ بعد تک طاہر مجھ سے صرف 1 مرتبہ ہی ملا۔ اس نے اس مرتبہ دروازے پر اپنے مخصوص انداز میں دستک دینے کی بجائے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ میرے لیے طاہر کے انداز میں یہ تبدیلی تعجب خیز تھی، لیکن میں نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ شادی کے بعد وہ یہ دوسری عجیب و غریب اور مضحکہ خیز حرکت کر رہا تھا۔ اس دن وہ مجھے بڑے خلوص سے ملا۔ میں یقیناً اس کی باتوں پر توجہ نہ دیتا۔ اگر اس کی آواز میں نمایاں تبدیلی محسوس نہ ہوتی، میں اس کی تمام حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرتا رہا، لیکن میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلا گیا اور میں سوچتا ہی رہ گیا۔ اب وہ میرے اعصاب پر بھوت کی طرح سوار ہونے لگا تھا، مگر جب وہ مجھ سے ملنے آتا تو بچپن کی دوستی اور خلوص کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا۔ اس دوران لوگوں سے شاذلی اور طاہر کے بارے میں بڑی ہی سنسنی خیز باتیں سننے میں آئی تھیں۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق طاہر اپنی نئی کار میں تقریباً ہر روز گھر سے باہر جاتا ہے اور آدھی رات کے قریب گھر لوٹتا ہے۔ کار اور لباس مٹی سے اٹے ہوتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ وہ کہاں جاتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ طاہر کے برعکس شاذلی کی یہ حالت ہے کہ اس نے گھر سے باہر نکلنا قطعی طور پر بند کر دیا ہے۔ اس دوران کسی بھی ہمسائے نے انہیں نہیں دیکھا۔ شروع میں تو ہمسایوں کو یہ خیال گزرا کہ وہ گھر میں بیمار پڑی ہوگی اور خاوند ہر روز سیر سپاٹے کرتا پھرتا ہے، اور نہ کسی ڈاکٹر کو بلایا جا سکا۔ انہی دنوں 2-4 مرتبہ گھر سے کسی مرد کے رونے کی آوازیں بھی ہمسایوں نے سنی۔ پہلے تو چہ-مگوئیاں ہوتی رہیں اور پھر محلے کے کچھ منچلے نوجوان حقیقت معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر بے حد تعجب ہوا کہ رونے والا کوئی مرد نہیں بلکہ شاذلی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ پولیس کو اطلاع کر دی جائے، مگر اکثریت نے مخالفت کی کیونکہ اس طرح انہیں بھی پریشان ہونا پڑتا۔ حتیٰ کہ 2 ماہ بعد شاذلی ایک روز ہنستی مسکراتی گھر سے باہر آئی، ہمسایوں سے ملی، ہر ایک کی خیریت معلوم کی اور بتایا کہ کبھی کبھار اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑتا ہے، جس سے اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاذلی کو دیکھ کر لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ وہ غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا کہ دروازے پر مانوس آواز میں دستک ہوئی۔ میں اس وقت پھولوں کی کیاریوں میں پانی دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور طاہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ میرے بچپن کا دوست جو تھا، آج میں نے اس میں کوئی تبدیلی محسوس نہ کی، البتہ وہ بہت خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ دونوں نے چائے پی۔
میری خواہش تھی کہ وہ اپنے معاملات کے بارے میں خود ہی گفتگو کی ابتدا کرے اور میں اس کی باتیں خاموشی سے بیٹھا سنتا رہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ طاہر بولا اور کہنے لگا، شاذلی چلی گئی ہے۔ گزشتہ رات نوکروں کو چھٹی دینے کے بعد ہم دونوں میں گفتگو ہوئی۔ شاذلی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ مجھے پریشان نہیں کرے گی، اپنا ہمزاد نہیں بنائے گی۔ وہ رات کو ہی اپنا سامان لے کر چلی گئی ہے۔ اب میں آزاد ہوں۔ پہلے میں بہت پریشان رہا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ مجھ سے دور کسی دوسرے شہر میں رہے گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں طلاق دینے میں پس و پیش نہیں کروں گا۔ اس کے یہاں رہتے ہوئے میں بہت تکلیف میں تھا۔ شادی کے بعد ایک پل بھی سکون میسر نہیں ہوا۔ میری شخصیت، میرا وجود، سب کچھ شاذلی کے قبضے میں تھا۔ البتہ اسے صرف ایک مشکل درپیش تھی۔ میرا ذہن ادبی اور فلسفیانہ تھا اور اس کے بس کی بات نہ تھی۔ میرے باغی ذہن کو وہ غلام نہ بنا سکی۔ انسان کو جسمانی اعتبار سے غلام بنایا جا سکتا ہے، لیکن خیالات کی زندہ قوت پر تسلط برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ طاہر حسب عادت ایک دم خاموش ہو گیا۔ میرے نزدیک اس کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، لیکن وہ پرسکون تھا۔ کوئی خلاف ہمزاد بات نہ ہوئی۔ طاہر بھی میری مشکوک نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تینوں نوکروں کو بھی علیحدہ کر دیا ہے۔ وہ بڑے ہی مکار اور منحوس تھے۔ شاذلی نے انہیں میری جاسوسی کرنے کے لیے ملازم رکھا ہوا تھا۔ اب ان سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ اب میں اپنے والد مرحوم کے نوکروں کو اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ سب بہت ہی اچھے ہیں۔ دوست، میری بات سن کر شاید تم مجھے پاگل سمجھو، لیکن میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میری ہر بات صداقت پر مبنی ہے۔ تمہیں یاد ہے جب ہم اسپتال سے آ رہے تھے تو راستے میں تمہیں شاذلی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس نے مجھے آدھا بوچا تھا، اور پھر میں شاذلی کی حمایت میں ہی باتیں کرنے لگا تھا۔ جسم میرا تھا لیکن تم سے شاذلی باتیں کر رہی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب میں سگریٹ لینے کے لیے کسی پنواڑی کی دکان کے سامنے کار کھڑی کی تو قریب ہی 2-3 آوارہ کتے کھڑے تھے۔ میرے کار سے اترتے ہی وہ بھونکنے لگے اور پھر ڈر کر کانپتے ہوئے بھاگ گئے تھے۔ اگر اس وقت میں کتوں کو گھور کر دیکھتا تو ان کی موت یقینی تھی، لیکن شاذلی نے ایسا نہیں کیا کہ کہیں تم مشکوک ہو جاؤ۔ طاہر کی باتیں سن کر میں کانپ اٹھا۔ اگر مجھے اسپتال سے آتے وقت صحیح صورتحال کا پتہ چل جاتا تو خوف کے مارے میری جان ہی نکل جاتی، یا شاید میں چلتی کار سے کود پڑتا۔ دوست، مجھے اپنی جان بچانی ہے، طاہر کہتا چلا گیا۔ شاذلی نے مجھ پر بہت ظلم توڑے ہیں، میری شخصیت کو توڑ ڈالا ہے۔ میری کمزور قوت ارادی کے فقدان سے اس نے فائدہ اٹھانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں نے شاید تمہیں ایک مرتبہ بتایا تھا کہ شاذلی بھی میری طرح اپنے باپ کی ہمزاد تھی۔ اس بوڑھے نے خدا جانے شاذلی کو کہاں سے اور کیسے حاصل کیا تھا۔ اپنے بوڑھے جسم کی موت سے پہلے ہی اس نے نئے جسم کا انتظام کر لیا تھا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ اس کے لیے عورت کا نہیں مرد کا جسم موزوں رہے گا تو شاذلی کے توسط سے مجھے منتخب کیا۔ شاذلی بھی بعض اوقات اپنی اصلی حالت میں آ جایا کرتی تھی، لیکن یہ وقفہ کبھی 1-8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد پھر وہ خود بدرو کا روپ دھار چکی تھی۔ طاہر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر لمبا کش لگاتے ہوئے کہا، میں بہت تھک چکا ہوں۔ شاذلی نے مجھ سے بڑا ہی خوفناک برتاؤ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اب میں ایک نارمل زندگی گزار سکوں گا۔ چند دنوں کے آرام سے میری صحت اچھی ہو جائے گی۔ میں اب اس منحوس مکان میں بھی نہیں رہوں گا۔ وہ بڑی ہی بھیانک جگہ ہے، مجھے اب وہاں سے خوف آتا ہے۔ دوست، اگر پھر کبھی حالات بگڑے تو میری مدد کرنا۔ دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی بھی تو نہیں رہا، اب میں تنہا ہوں۔ یہ کہہ کر طاہر کی آواز جذبات سے بھر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہر ممکن مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس رات میں نے طاہر کو اپنے گھر میں ہی روک لیا تاکہ وہ ذہنی کرب محسوس نہ کرے۔ کہیں گھر جا کر شاذلی کی عدم موجودگی کا احساس اس کی تنہائی کو نہ ڈسنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ دوسرے دن وہ مکان تبدیل کر کے اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو جائے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ وہیں پڑا رہا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا، جس کی وجہ سے مجھے خود ہی اس کے پاس جانا پڑا۔ اس نے شاذلی کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اور اب شاذلی کی جدائی کا غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ میں باقاعدگی سے روزانہ اس سے ملنے جاتا تاکہ وہ ماضی کی وحشتناک یادوں سے پریشان نہ ہو۔ شاذلی کے جانے کے بعد وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ زندگی اس کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا تو اس کے دل کے زخم مندمل ہونے لگے۔
दिन महीनों में तब्दील होते चले गए। सर्दियां शुरू हो गई थी। ताहिर की बेरब्त जिंदगी में बाकायदगी पैदा हो गई। वो अभी तक उसी मकान में मुकीम था। मैंने एक दो मरतबा उसे अपने आबाई मकान में मुंतकिल होने को कहा, मगर वो मेरी बात को टाल गया। मैंने भी इसरार नहीं किया, क्योंकि उसके साथ अपने मरहूम वालिद के दोनों मुलाजिम भी मुकीम थे, जिनकी मौजूदगी में कोई भी शख्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सर्दी भी रुखसत हो गई और बहार का मौसम आ गया। मैं ताहिर के बारे में बिल्कुल मुतमईन था। हम में हर रोज मुलाकात होती और रात गए तक हम बैठे गप्पे हाँका करते या ताश की बाजी होती। बैनुल अक़वामी सियासत से लेकर अदब के जदीद रुझानात तक ज़ेरे बहस आते। एक रात हम चांद की तस्खीर के मौजू पर बहस कर रहे थे कि ताहिर चीखा, ओफ खुदाया, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, खुदा के लिए मेरी मदद करो। वो शैतान। इससे ज़्यादा वो कुछ न कह सका और कुर्सी पर लोट-पोट हो गया। मैंने उसे सहारा देकर उसे पलंग पर लिटाया तो वो धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाने लगा, दोस्त वो फिर कोशिश कर रही है। मैं कई रातों से परेशान हूँ। अब मुझ में कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रही। उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने वादा खिलाफी की है। उफ। फिर वो खामोश हो गया। उसका सारा बदन पसीने में शराबूर था, मगर अब वो पुरसुकून दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो सो गया और फिर मैं भी कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो ताहिर जा चुका था। मैं भागा हुआ उसके घर गया। उसके बूढ़े मुलाजिम ने बताया कि वो आधी रात के बाद बड़ी परेशानी के आलम में घर पहुंचा था और इस वक्त वो अपने कमरे में बंद है। उस दौरान कई मर्तबा अंदर से रोने और सिसकियां भरने की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं। ताहिर की मखदूश हालत को देखते हुए दिमागी अमराज के माहिर डॉक्टर के पास गया और मशवरा करने के बाद ताहिर को सैनिटोरियम में दाखिल करा दिया गया। इलाज होता रहा, मगर ताहिर की हालत संभलने की बजाय बिगड़ती ही चली गई। 4 माह गुजर गए। एक दिन दफ्तर में फ़ोन पर इत्तला मिली कि ताहिर अचानक तंदुरुस्त हो गया है। अब वो बेहतर है और उसकी याददाश्त भी लौट आई। ताहिर के याद करने पर मैं उसके पास गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे देखकर मैं उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों की चमक ही खौफनाक थी। अब उसकी गुफ्तगू में धीमेपन और शाइस्तगी की बजाय अक्खड़पन और करख्तगी थी, और चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट भी मसनूई मालूम होती थी। उसे देखकर मुझे एक एक करके बीते हुए वाक़यात याद आने लगे और मैं खौफ से कांपने लगा। खुदा जाने उसके बाद क्या हुआ। नौए इंसानी पर क्या कयामत टूटी। एक मर्तबा ताहिर ने बातों बातों में कुर्बान गाह पर इंसानी कुर्बानी का जिक्र भी किया था, जहां शाज़ली उसे लेकर गई थी। मैं जितना भी सोचता, परेशानी और उलझन इस कदर बढ़ जाती कि मेरी बात पर कोई क्यों यकीन करता, बल्कि उल्टा मुझे ही पागल समझा जाता। दूसरे दिन ताहिर का बूढ़ा नौकर घबराया हुआ मेरे पास आया। उसने ये कहकर मेरी परेशानी में और भी इजाफा कर दिया कि शाज़ली और उसके बाप की लाशें घर के गोदाम में पड़ी हुई देखी गई हैं। इन हालात में नौकर को राजदार बनाने के सिवा कोई सूरत न रही। मैंने तमाम हालात और वाक़यात उसे बताए और खामोश रहने का मशवरा दिया। उस रात हम दोनों देर तक बैठे आपस में मशवरा करते रहे और आखिर किसी नतीजे पर पहुंचकर फैसला किया कि खामोशी से हालात का जायजा लेते रहना चाहिए। उसके बाद जैसा मुनासिब हो इक़दाम किया जाए। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। ताहिर मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे कोई बात न की और एक कागज़ मेरे हाथ में थमाकर रात की तारीकी में खो गया। इतने में ताहिर का बूढ़ा मुलाजिम जो मेरे पास ही था, वो भी बिस्तर से निकलकर बाहर आ गया। हमने कमरे में आकर कागज़ देखा। उस पर कुछ लिखा हुआ था, प्यारे दोस्त नवीद, आज मुझे हकीकी मायनों में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वक्त आ चुका है। शाज़ली ने मेरे जिस्म पर कब्जा कर लिया है, मगर मेरा जहन अभी उसके बस से बाहर है। आज रात मैंने सैनिटोरियम में एक मरीज को हला करके देवता की कुर्बान गाह पर कुर्बानी देकर अबदी ज़िंदगी हासिल कर ली है। मैंने मजबूरन ऐसा किया है। मेरे बस में अब कोई बात नहीं रही। अब देवताओं की खुशनुदी ही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। तुमको शाज़ली और उसके बूढ़े बाप की लाशें गोदाम में पड़ी हुई मिलेंगी। मैंने तुम्हें पहले ही हक़ाइक़ से आगाह कर दिया था, लेकिन तुमने मेरी कभी बात नहीं मानी। कुछ दिनों तक मेरा बागी जहन भी हथियार डाल देगा। मेरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। मेरा जिस्म तो पहले ही शिकस्त खोड़ता है। सिर्फ ज़हनी मुदाफ़ियत मुझे बचाए हुए थी। ये भी अब चंद ही दिनों की बात है। अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो तो मुझे हलाक करके मेरी लाश जला दो। शाज़ली और उसके बाप की लाशें भी जला दो।
अगर ऐसा ना किया तो मैं मर नहीं सकूंगा, कोई दूसरा जिस्म अपना लूंगा और ये सिलसिला कभी ख़त्म न होगा। इसलिए जल्दी करो, देर ना करो। मैं ताहिर के ख़त को पढ़कर परेशान हो गया, लेकिन मेरे पास अब उसकी हिदायत पर अमल करने के सिवा कोई सूरत नहीं थी। मुझे अब ताहिर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ दिनों के बाद मुझे सजाए मौत हो जाएगी, लेकिन कोई भी ये ना जान सकेगा कि मैंने ये सब क्यों किया है। और अगर मैं किसी को बता भी दूं कि मैंने कत्ल नहीं किया बल्कि उसे मुक्ति दी है, तो क्या कोई एतबार करेगा? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती ख्यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।